باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، مسلم قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے ویلوگ بنایا تھا، 11 آیات تھا، آج میں 12 آیات سے شروع کر رہی ہوں، سورۃ مائدہ 6 سپارہ۔ اور یہاں بھی بنی اسرائیلوں کا بیان ہے تھوڑا سا، اور سزا و جزا کا بیان ہے، اور وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا روحوں سے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور بھیج دیے ان میں 12 سردار، 12 نقیب، نقیب کہتے ہیں چوکیدار یا اس کو، تو 12 سردار بھیجے، اور 12 خاندان تھے۔ یہ 12 خاندانوں کا ذکر صورت بقر میں بھی آ چکا ہے، اور یہ 12 خاندان تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے بنی اسرائیل میں کہ تم ان کو، اپنی قوم کو اپنے صحیح راستے پر لگاؤ۔ وقال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ برسولی، میرے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب یا 12 سردار بنی اسرائیل میں بھیجے، ان کو بتایا کہ اپنی قوم کو بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارو گے، وَأَزَّرْ، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یعنی نماز قائم کرو گے، وَآتَیتُمُ الزَّکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو گے۔ تو یہ ان کو کس طرح کہا تھا ان کے مذہب کے مطابق، مگر ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ یہ نماز جو ہے وقتوں پر مقرر ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ، اور زکوٰۃ دو اگر دولت مند ہو، امیر ہو تو دولت مند۔ وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی ہمیں کہا گیا ہے تو ہم تمام رسولوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول اس کو بھی کہتے ہیں جو عالم دین ہے، جو مفتی اعظم ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ وَعَزَّرْتُمُوهُ، اور تم ان کی عزت کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو، تم ان کی عزت کرو اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو، قرض اچھا، حسناً اچھا قرض، یعنی بہترین خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرض نہیں مانتا، مگر یہ ہے کہ ان کے بندوں کے ساتھ نیکی کرو، ان کے بندوں کو قرض دو، یا ان کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدد کرو، تو یہ بھی قرضاً حسنا، یہ قرض حسنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے گا اگر تمہارا ایمان اور تمہارا عمل صحیح ہوگا۔ روز قیامت والے دن تمہاری جو بھی خیرات ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، نذر ہوگی، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل کے ساتھ لوٹا دے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، بڑی بات جو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ہٹا دے گے تم سے گناہ، بڑی بات جو تم سے گناہ ہٹا دے گا، یعنی تمہارے اگر گناہ بھی ہوں گے تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور گناہ ہٹا دے گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، اور داخل کرے گا تمہیں جنتوں میں، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، اور بہتی ہیں تختوں کے نیچے نہریں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے 4 نہریں، پانی حوض کوثر کی، اور شہد کی، اور دودھ کی، اور اس کی پانی کی نہریں، 4 نہریں بہتی ہیں۔ تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے گناہ ختم کر دے گا، یعنی جو تم نیکی کرتے ہو، یعنی کوئی گناہ بھی دنیا میں کرتے ہو اور کوئی خیرات کر دیتے ہو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہ ہٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور داخل کرے گا تم کو جنتوں میں جن میں بہتی ہیں تختوں کے نیچے نہریں۔ فمن کفر بعد ذالک، پس جو انکار کرے بعد ذالک، بعد اس سے، منکم تم میں، فقد ضل سواء السبیل، بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا اس کو راستے سیدھے سے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو میری حیاتوں سے انکار کرے گا، میرے احکامات سے انکار کرے گا، بعد اس کے تمہارے پار پہنچ چکی ہے، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا راستے سیدھے سے۔ آگے پھر بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیاں آتی ہیں، ہم انشاءاللہ کل اس پہ ویلوگ بناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیلوں جیسا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مسلمان کرے اور پورا اسلام میں داخل کرے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و فضل کرے، ہماری بھی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔